محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے تک۔ السلام علیکم پیارے دوستو، 15 سال کے تھے جب آپ نے فجار کی لڑائی میں حصہ لیا۔ اس نام سے کئی لڑائیاں ہوئی تھی، آخری میں آپ بھی موجود تھے۔ آپ نے چچا اور لوگوں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیا۔ نبی ہونے کے بعد ایک بار اس لڑائی کی بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں آج بھی نہیں سوچتا کہ میں حصہ نہ لیتا تو اچھا تھا۔ بات یہ ہے کہ اس بار ظلم آپ کے خاندان کی طرف سے نہ تھی۔ فجار کی لڑائی میں بڑی مار کاٹ ہوئی، بہت آدمی مارے گئے۔ اس کے کچھ دن بعد کچھ لوگ عبداللہ بن زدعان نام کے ایک آدمی کے گھر میں اکٹھا ہوئے۔ کھانا پینا ہوا، پھر سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور عہد کیا کہ ہم ستائے جانے والوں کی مدد کریں گے، حقدار کو اس کا حق دلوائیں گے، غریبوں کا دل رکھیں گے، محتاجوں کے کام آئیں گے۔ عرب میں یہ اپنی قسمت کی پہلی عہد تھی، جہاں لوٹ مار دن رات کا کھیل ہو، جہاں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے جھوٹی لڑائیاں کے واسطے سینکڑوں سال تک لڑائیاں ٹھنی رہتی ہو، جہاں کمزوروں کو ستا کر لوگوں کے دل میں نرمی کی ایک لہر بھی نہ اٹھتی ہو، وہاں نیکی بھلائی کا ایسا پاک اور اچھا عہد آپ بعد میں بھی اکثر فرمایا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جو عہد کیا گیا تھا، ویسا عہد کوئی آج بھی کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس عہد کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو میں ٹھکرا دیتا۔ سرخ اونٹ کافی قیمتی ہوتے ہیں، اسی تاریخی عہد کو حلفظ فجول کہا جاتا ہے۔ بی بی خدیجہ ایک بڑی امیر عورت تھی، لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ان کا بڑا ویاپار تھا، اپنے روپیے سے لوگوں کو تجارتی سفر پر بھیجتی، منافع میں ان کو بھی ساجھی بناتی۔ پیارے نبی کی سچائی کی مکہ میں بڑی چرچا تھی، لوگ آپ کو امیر کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کی سچائی اور ایمانداری کی چرچا سنی تو بی بی خدیجہ نے خواہش کی کہ آپ ان کا تجارتی مال لے کر سفر کریں۔ 25 سال کے تھے جب آپ بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سن 595 عیسوی میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ نے ایسی محنت، سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے کام کیا کہ پہلے سے کہیں زیادہ منافع ہوا۔ بی بی خدیجہ پر اس کا بڑا اثر پڑا، وہ بہت خوش ہوئی، جتنا طے ہوا تھا اس سے زیادہ آپ کو دیا۔ شام کے سفر سے لوٹے میسرہ نے آپ کی ایمانداری، کاروبار میں ہوشیاری، سچائی، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، پریم اور انسانیت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ بی بی خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ راضی ہو گئے، دن اور وقت طے ہوا، آپ بھی خدیجہ کے گھر پہنچے، چچا بھی ساتھ تھے۔ سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی، قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی 40 سال۔ ان کی 2 شادیاں پہلے بھی ہو چکی تھی، دونوں شوہر مر چکے تھے۔ آپ کی اچھی عادتوں کی مکہ میں چرچا تھی، آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، لوگ اپنی امانت آپ کے پاس رکھ جاتے، آپ ان کی امانت جو کی تو لوٹاتے۔ آپ نے کبھی شراب نہ پی، بتوں کی پوجا نہ کی، میلوں ٹھیلوں اور تیوہاروں میں نہ گئے، بری باتوں کے پاس کبھی نہ بھٹکے، بکریاں چرائی، تجارت کی، اپنی روزی محنت اور مشقت سے کمائی، خدا کا شکر ادا کیا۔ مکہ کے نزدیک ہیرا نام کی ایک پہاڑی ہے، آپ گھر سے ستو پانی لیتے، اسی پہاڑی کی ایک گفا میں چلے جاتے، کئی دن تک وہاں رہتے، اللہ کی عبادت کرتے، پھر گھر آتے، ستو پانی لیتے اور لوٹ جاتے۔ ایک دن اس گفا میں تھے، اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا، اس فرشتے کا نام جبرائیل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے۔ یہ پیغام کیا تھا؟ اللہ کا کلام۔ رمضان کی 17 تاریخ تھی، انگریزی حساب سے 7 اگست سن 610 عیسوی۔ آپ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی۔ پہلا وہ سورہ اترا جس کا پہلا لفظ اقرأ ہے اور جس کا نام سورہ علق ہے۔ قرآن پاک کیا تھا؟ ایک روشنی تھی، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اچھائی برائی پہچاننے کے لیے، دنیا کے سدھار کا سامان کرنے کے لیے، انسانوں کو زندگی گزارنے کا پورا قانون دینے کے لیے۔ اس طرح آپ کو نبوت ملی۔
آپ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے لگے، اندھیروں میں اجالا پھیلانے لگے۔ یہ اجالا گھر والوں کے لیے بھی تھا، باہر والوں کے لیے بھی تھا، اپنا خاندان اور اپنا ہی دیش نہیں بلکہ سارے سنسار کے لیے تھا، سب انسانوں کے لیے تھا۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔